اس کی قرآن و حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں کیا فضیلت ملتی ہے، کیا اہمیت ہے؟ سرکار رسالت مآب نے کیا اس پر ہمیں جو ہے نصیحت فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خسوف خے پر پیش کے ساتھ چاند گرہن کو کہا جاتا ہے۔ ویسے خسوف اور کسوف دونوں لفظ ہی سورج گرہن کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور چاند گرہن کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور تغلیباً جو ہے دونوں کو ملا کر کسوفان بھی کہا جاتا ہے اور دونوں کو ملا کر خسوفان بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر جو فرق ملحوظ رکھا جاتا ہے وہ یوں فرق کیا جاتا ہے کہ ڈفریشیٹ کرنے کے لیے عام استعمال میں سورج گرہن کو کسوف کہتے ہیں اور چاند گرہن کو خسوف کہتے ہیں، لیکن لغتاً بہرحال جو ہے وہ دونوں کے لیے استعمال اس کا موجود ہے۔ اور احادیث کے اندر بھی دونوں طرح کے الفاظ آئے ہوئے ہیں دونوں کے لیے، یعنی یکسفان کے لفظ بھی ہیں اور یکسفان کے لفظ بھی ہیں۔ خسوف سے بھی مادہ استعمال ہوا ہے اور اسی طرح خسوف سے بھی مادہ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام نے اس موقع پر جو تعلیم فرمائی ہے، آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور تو دونوں کا تعلق کسی کی موت یا حیات کے ساتھ نہیں ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک حدیث شریف کے لفظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرتا ہے ڈرانے کے لیے، تو وہ ڈرانے کے لیے ظاہر کرتا ہے، کیا مطلب؟ کیوں اس میں ڈر کا پہلو کیسے سورج گرہن میں جو ہے وہ ڈر کا پہلو موجود ہے یا چاند گرہن میں ڈر کا پہلو موجود ہے؟ تو اس کی جو محدثین کرام نے تشریح فرمائی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ ڈر کا پہلو یوں ہے کہ یہ سورج جو ہمیشہ چمکتا ہے، یہ چاند جو ہمیشہ چمکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یہ قدرت ظاہر فرماتا ہے کہ جو اللہ اس سورج کو، ہمیشہ چمکتے ہوئے سورج کے نور کو آج ماند کر رہا ہے، ہمیشہ چمکتے ہوئے چاند کے اس نور کو ماند کر رہا ہے، تو یہ اللہ اسی طرح ان کو مستقل بے نور کرنے پر بھی قادر ہے، اور یہ اللہ اسی طرح ساری کائنات کا نظام لپیٹ دینے پر بھی قادر ہے، جس طرح یہ اتنے بڑے سیاروں کے نور کو کم کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ ڈر کا پہلو اس کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت ظاہر فرماتا ہے، اور چونکہ قرب قیامت میں اس طرح ہونا ہی ہے، قیامت جب آنی ہے تو یہ سارا نظام جو ہے تہو بالا ہوگا، لپیٹ دیا جائے گا سارا نظام، تو اس وجہ سے بھی اس کو قیامت کی نشانیوں کے طور پر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور حضور جان عالم علیہ السلام کا جو اپنا طرز عمل ہے وہ بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ خوش ہونے کا مقام نہیں ہے، ڈرنے کا مقام ہے، اور ڈرنا اس خوف خدا کہ کہیں یہ وہ وقت نہ آ گیا اور میں نے تو ابھی تک کوئی تیاری نہیں کی، نہ قبر کی، نہ آخرت کی تیاری کی ہے، تو یوں ڈرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ خود حدیث مبارک کے اندر فَفْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ کے الفاظ بھی ہیں، نماز کی طرف رجوع کرو۔ اچھا، رجوع، یہ فضا کا لفظ استعمال کیا گیا، فضا جو ہے وہ گریہ و زاری کو کہا جاتا ہے، یعنی نماز کی طرف رجوع کرنا ہے، اور ایسا رجوع کرنا ہے کہ اللہ کے حضور گریہ و زاری، ڈر کا پہلو بھی اس کے اندر موجود ہو، یعنی سیدھا لفظ یہ نہیں استعمال فرمایا گیا کہ نماز پڑھو، یہ بھی فرمایا جا سکتا تو اور ایک جگہ فرمایا بھی ہے، لیکن ایک حدیث شریف میں جو سیدھا یہ فرمایا نا فَفْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، یعنی نماز کی طرف رجوع کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، لیکن کیفیت جو ہے وہ ڈر والی ہو، خشیت والی ہو، گریہ و زاری والی ہو، جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، اس طرح کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر سیدھا فرمایا تصدقوا وصلوا وکبروا، اللہ کی تکبیر کہو، اللہ سے دعا مانگو، نماز پڑھو، صدقہ کرو، صدقے کا بھی حکم ہے اس موقع کے اوپر۔ اور یہ جو نماز ہے کسوف کی نماز، جو اس کا سٹیٹس ہے شرعی سٹیٹس یہ ہے کہ کسوف کی نماز یہ مستحب ہے، کسوف کی نماز، سورج گرہن کی نماز وہ سنت ہے، سنت مؤکدہ، اور یہ جو خسوف کی نماز ہے یہ مستحب ہے، چاند گرہن والی یہ مستحب ہے، رات کو پڑھی جائے گی اور انفرادی پڑھی جائے گی، اس میں جماعت نہیں کرائی جائے گی، لیکن اگر 2-3 بندے ہیں اور انہوں نے مل کر جماعت بھی کرا لی تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ لوگ ہوں تو جماعت نہیں کرانی چاہیے۔ انفرادی طور پر پڑھنا مستحب ہے، گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن انفرادی پڑھنا مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا، اچھا ہوا کہ دونوں سے متعلق آپ دونوں مفتیان کرام سے بات ہو گئی، یکسر مختلف ہیں دونوں کے زاویے، کسوف کا حکم الگ ہے، خسوف کا الگ ہے۔